جی ہم 3 بندے ہیں. میرا بڑا بھائی میرے ساتھ ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, مدثر نام ہے اس کا, یہ پڑھ رہا ہے فرسٹ ایئر میں. اور یہ سب کچھ کام ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں گھر میں, فیملی سارے مل کے. ہم لوگ آلو کاٹنے, چھیلنے, اور اس کے علاوہ سبزی وغیرہ, آٹا گوندنا, بیلنا, ہم سب مل کے کرتے ہیں. اکیلے بندے سے تو ہوتا نہیں ہے, یہ بڑی محنت والا کام ہے. بنی بنائی جو ہے نا چیزیں ہم لوگ نہیں لیتے ہیں, اپنی ہر چیز تیار کرتے ہیں. تو اندازہ آپ کتنے بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں؟ جی تقریباً کبھی تو اگر کام تیز ہو نا, موسم ٹھنڈا ہو, آج کل آخری تاریخیں تھوڑا بہت نرم ہے کام, ویسے تو ہم 9 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. 4 بجے آتے ہیں, 4-5 گھنٹے میں سارا کچھ بیچ باچ کے گھر چلے جاتے ہیں. ڈیڑھ ماہ کے قریب آلو اور باقی جو ہے نا. جی ہاں, سموسے ہمارے تقریباً 400-450-500 سموسہ ہم لوگ بھیج دیتے ہیں. 1.5 من آلو لیتے ہیں. سبزی ہے ہماری 2 کلو چکن آتا ہے, اس کے علاوہ مسالہ جاتے ہیں, گھی ہے 12 کلو گھی لگتا ہے. بڑا کام ہے انشاءاللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ ڈیلی سودا آپ لینے جاتے ہیں یا اکٹھا ہفتے بھر لے کے آتے ہیں؟ نہیں روز کے روز ہی, کوئی ہفتے بعد نہیں. اتنی بچت نہیں ہے, ڈیلی پرچیز ہے ہم لوگوں کی. صبح لیتے ہیں, شام کو بیچ کے پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ سامان لوکل لیتے ہیں یا منڈی جاتے ہیں؟ کبھی کبھار منڈی چلے جاتے ہیں, جب یہاں پہ مال اچھا صاف ستھرا نہ ملے پھر منڈی جانا پڑتا ہے. منڈی پاس ہے, میرے پاس رکشہ بھی ہے, رکشہ چلاتا تھا پہلے میں. جیسے کہ اب آج کل میٹھے آلو آ رہے ہیں, تو اگر کوئی میٹھے آلو آ جائیں تو وہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ میٹھا آلو چلتا ہی نہیں اس میں نا, چپس میں, سموسے میں میٹھا آلو چلتا ہی نہیں. اس میں صرف پھیکا آلو استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میٹھا آلو یا پھیکا آلو؟ وہ اس کی پتہ چل جاتا ہے نا, جلد ہے نا اس کی, جلد ایسی ہوتی ہے. جو میٹھا آلو ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے وہ. ہمارے ناظرین کو بتائیں میٹھے آلو اور پھیکے آلو میں بات. یہ جو اسٹور کا آلو ہوتا ہے نا, اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ ریڈ جلد ہوتی ہے. جب جس کی زیادہ ریڈ ہوتی ہے نا, وہ پھر میٹھا نکلتا ہے بیچ میں سے, اور جو گلابی ہوتی ہے وہ پھیکا آلو ہوتا ہے. اس میں ایک وائٹ آتے ہیں. جب یہ نیا سیزن میں آئے گا نا, پھر دونوں قسم کے آلو پھیکے ہوتے ہیں. جب یہ اسٹور کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے نا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. یہاں کے سموسے اور پکوڑے جو ہیں نا وہ بہت ہی راولپنڈی میں مشہور ہیں. ہم یہاں کافی دور سے پیدل چل کر آئے ہیں کھانے کے لیے. یہ سموسے اور پکوڑے اور خاص کر جو یہ چپس بناتے ہیں نا, تو بہت ہی مزیدار ہے, اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی لوگ آئیں راولپنڈی سے. یہاں پہ بہت اچھا اسٹال لگتا ہے, سب کو آنا چاہیے. یہ ڈوک کھبا میں ہے. اس میں کچھ آپ کو بچت ہو جاتی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے سر, بڑا اچھا کام چل رہا ہے میرا, بڑا اللہ کا کرم ہے میرا. دال روٹی سے زیادہ تو کسی نے نہیں کھائی کبھی, جو ایمان سے اللہ دے دے. مسالہ کیچپ یہ جو آپ چٹنیاں بناتے ہیں مختلف قسم کی, جی یہ اس کی تھوڑی سی بتائیں کہ اس کے بارے میں. یہ خرمانی کی چٹنی بناتے ہیں جی. ایک گرین چٹنی ہوتی ہے, وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ دھنیا پودینہ مرچیں, اس میں لہسن ڈالتے ہیں, سرکہ ڈالتے ہیں. چٹنی میری بڑی مشہور ہے یہاں پہ, یہ گرین چٹنی. اور یہ ریڈ ون؟ یہ ریڈ کیچپ ہے, اور یہ خرمانی کی چٹنی ساتھ میں. دہی ہے ساتھ؟ جی سادہ دہی. یہ جس کو مرچیں کم کھانی ہو نا وہ دے کے بعد.
کٹائی سے لے کے جی جب کاٹتے ہیں نا نمک سرکہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کو دھونے کے بعد جب ہم اس کو مکسنگ کرتے ہیں نا، اس میں میدا، کارن فلاور، اس کے بعد زیرہ پاؤڈر ہے اور چائنا سالٹ ہے، نمک ہے اور لہسن کا پانی لگاتے ہیں. یہ 4 5 6 چیزیں لگتی ہیں اس کے اندر. یہ چپس کی پلیٹ ہے، یہ سموسہ چاٹ ہے، اس کی پلیٹ ہے. السلام علیکم. یہ پنڈی کے بہت مشہور ہیں چپس والے ہیں اور سموسے، ہر چیز ہوتی ہے. مون فرائز اوپر جیسے کہ لکھا ہوا ہے. تو یہ میں یہاں سے بڑے سالوں سے آ رہا ہوں. یہ بڑے مزے کے بناتے ہیں، ہم لوگ اپنا گھر بھی یہیں پہ. بہت مزے کے ان کے چپس بھی ہوتے ہیں اور یہ سموسے وغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ اچھا سموسہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ، کھاتے ہیں روز کھا لیتے ہیں. یہ ہم لوگ مہینہ ہو گیا ہے تقریباً آ رہے ہیں. جی. ان کا ذائقہ کیسا ہے؟ ان کے ہاتھ کا ذائقہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. تو آپ اتنی پنڈی سے اس کو چھوڑ کے انہی کے پاس آتے ہیں؟ جی سب ان کے پاس آتے ہیں بس. السلام علیکم. یہ ہم کھڑے ہیں دانی بھائی کے پاس. یہ ہماری گلی کے بعد چپس لگاتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے چپس بناتے ہیں جی. بہت دور دور سے لڑکے ان کے پاس آتے ہیں. ابھی بھی ہم بھی چپس کھانے آئے ہوئے ہیں. بہت مزیدار چپس بناتے ہیں. ماشاءاللہ سے سموسے وغیرہ کی تعریف ہم نے سنی بھی ہے اور کھائے بھی ہے، دیکھے بھی ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے. جی سر، تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جی. بس یہ ہے کہ ذائقہ اللہ نے دیا، اللہ نے عزت دی ہے. ایمانداری سے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں. سارا مٹیریل اچھا والا استعمال کرتے ہیں، مہنگے والا. مہنگائی کے دور میں اچھی چیز کسٹمر کو جاتی ہے. پریشان ہے ہر آدمی، اچھی چیز کھا کے خوش ہوتا ہے. کتنا عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ سر 1.5 سال ہو گیا مجھے. 1.5 سال ہو گئے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ اس سے پہلے ہم رکشہ چلاتے تھے. وہ بھی چھوڑ دیا؟ وہ عمران خان نے لے لیا واپس. وہ اس نے پیٹرول مہنگا کر دیا نا عمران خان نے. اب ہم کھڑے ہو کے عمران خان کے مخالفت میں سستی چیزیں بھیج رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا کیا ویرائٹی ہے؟ سر میرے پاس یہ آلو کے چپس ہیں، فنگر فرائز، ٹھیک ہے،
اور چکن چائنیز سموسا ہے اور آلو والے سموسے ہیں, چاٹ بھی ہے, سموسا چاٹ. باقی آپ یہاں کتنے بجے یہاں آ جاتے ہیں؟ ہم عصر کے وقت آتے ہیں. اصل کے بعد یہاں جی. آ جاتے ہیں آپ. تو اس کی تیاری میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ بہت ٹائم لگتا ہے جی. رات سے ہم شروع ہوتے ہیں, یہ اپنا اسٹال باندھ کر کے جاتے ہیں, آٹا گوندتے ہیں, میدے کے پیڑے بناتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے اس کو بیلتے ہیں, مسالہ بناتے ہیں, آلو ابالتے ہیں, چپس کاٹتے ہیں, مرغی فرائی کرتے ہیں, ہر چیز. سارا دن بس ہمارا کام ہی گزر جاتا ہے. اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے. سنڈے کی ہمارا آف ہوتا ہے, سنڈے والے دن. اور آپ کے اندازاً یہ کتنے درجن جو ہے سموسے یا کتنے کلو آپ کے یہاں روز کے مل جاتے ہیں؟ یہ ہم 1.5 من آلو لے کے آتے ہیں جی, 1 کلو چکن ہوتی ہے, سبزیاں ہوتی ہیں, اور ہمارا تقریباً جو ہے نا 400 سے 500 سموسہ نکلتا ہے روز کا. اور وہ سموسے میں 2 ورائٹی ہے, آلو والا ایک چائنیز والا. چائنیز والا, یہ چائنیز جب سے ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. اس کی بڑی مانگ ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے فرائی کر رہا ہوں, یہ دیکھیں اس کے اندر مٹیریل چیک کریں. یہ دیکھیں چکن ہے, سبزی ہے, شملہ مرچ 250 روپے کلو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں. مسالہ اچھا والا استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ آپ نے اس کا نام چائنیز سموسہ کیوں رکھا؟ یہ بس چائنیز نام مشہور ہے نا جی. چائنا والے اپنی قوم کے ساتھ ایماندار ہیں. آج کل تو جو چائنا کے نام سے لوگ بھاگنے رہے ہیں کہ ہونے کی کیفیت ہے, تھی اور وہیں سے نکلا تھا. نہیں, وہاں سے نہیں نکلا, یہ تو ایک سازش ہے, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. یعنی تیل کتنا آپ کا خرچ ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً 12 پیکٹ لگتے ہیں جی. 12 کلو گھی لگتا ہے روز کا ہمارا. کون سا چیز استعمال کرتے ہیں؟ یہ اپنا ڈالڈا گھی. ڈالڈا. برانڈیڈ چیز استعمال کرتے ہیں آپ. ابھی تو مہنگا ہو گیا, پہلے آئل استعمال کرتے تھے, ابھی مہنگا ہے. آپ ڈالڈا گھی استعمال کرتے ہیں؟ ڈالڈا گھی استعمال کر رہے ہیں. گھی میں فرائی ہوتا ہے نا, تیل میں فرائی نہیں ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں, یہ کرسپی لکڑیاں تیار ہو. ناظرین, اس وقت ہم راولپنڈی کے مشہور علاقے کمیٹی چوک کے پاس 2 کھبے میں موجود ہے. یہاں کے مشہور ترین سموسے چاٹ والے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی دانی بھائی, آپ اس کے ساتھ, اس کام کے ساتھ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی؟ یہ بڑا بھائی ہوتا ہے, میرا چھوٹا بھتیجا ہے, ہم لوگ 3 بندے ہیں یہاں پہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مدثر ہے. جی آپ یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی, میں ان کے ساتھ ہوں. یہاں پہ جو یہ چپس ملتے ہیں, ان کی خاص بات یہ ہے کہ 4 قسم کی ان کی چٹنی ہے, جس میں میٹھی بھی ہیں, نمکین بھی ہیں. تو آگے کر کے یہاں پہ ایک چائے کا ڈھابا ہے, اس کے ساتھ پھر ہم یہ ان کو انجوائے کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے انجوائے. باقی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, ہم ریگولرلی ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی اماؤنٹ بھی اچھی ہے, اچھی اماؤنٹ میں دیتے ہیں, اس لیے ہم انجوائے کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मीना है। तो मैं यहाँ पे रोज़ ही आती हूँ समोसे वगैरह लेने के लिए, लेकिन इनके समोसे बहुत ही अच्छे होते हैं और लजीजा होते हैं। आप भी आएँ और लुत्फ़ अंदोज़ हों और सही इंजॉय करें। बहुत अच्छा स्टॉल है और हमेशा यहीं से लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका और बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है, रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। रावलपिंडी का मशहूर इलाका है डोक खब्बा, डोक फरमान अली, ये सारा एरिया है। यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि तंगी की वजह से, कारोबार न होने की वजह से, रोज़गार न होने की वजह से हम ये कर रहे हैं। फ्राई चिप्स, फिंगर चिप्स हो गए, समोसे हो गए, ये हम अपना माल खुद तैयार करते हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, अभी बस जब से ये आए हुए हैं मियाँ साहब के जाने के बाद, ये हुकूमत आई हुई है तब्दीली की, इसने ऐसी तब्दीली लाए हैं कि हमें भी इन्हें तब्दील करके रख दिया है। रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बैठा दिया है कि आप करें। तो अब दिन ब दिन हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है। पहले कुकिंग ऑयल की क्या कीमत थी? 160 170 रुपये। इस टाइम क्या है जी? 310 320 रुपये। कहाँ पहुँच गया रेट? उसके बाद गैस की क्या पोजीशन है? 2650 2700 रुपये का सिलेंडर है जी। यहाँ पे हम ये 10 20 30 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, कहाँ से पूरे कर रहे हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो हम तो यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, कुछ गरीबों पर रहम करें, हमारे पे कुछ रहम करें, ताकि ये गरीबों का कोई रोज़गार चले, किसी इस तरफ आएँ ताकि आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा करें। महंगाई में इतनी है, न बिजली नहीं मिलती टाइम पे, न गैस चूल्हों में नहीं है, खाने पकाने के लिए चीज़ें लेने जाओ बाज़ार में, आज कुछ है, सुबह रेट कुछ होता है, शाम कुछ होता है। हम यहाँ 20 रुपये का समोसा देते हैं, लोग हमें कहते हैं महंगा है। जब यहाँ हम काश निकालते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं। जिसकी हलाल कोशिश कर रहे हैं कमाने की, मगर उसमें भी हालत यही है कि बस जो लगाया तो वही कमाया। प्रॉफिट अल्लाह मीन रिज़्क़ की देना है। मौजूदा इनके हुक्मरानों के होते हुए प्रॉफिट वाली बात ना करें कि हमें प्रॉफिट भी मिलेगी। तो ये डोक फरमान अली में है। अगर कोई चाहता है कि कोई अच्छी चीज़ मैं खाऊं, क्रिस्पी फिंगर चिप्स, आप ज़रूर आएँ, एक बार आजमाएँ। समोसा एक बार खाएंगे आप, इंशाल्लाह आपको याद करेंगे कि रावलपिंडी पूरे मिसलाबाद में ऐसा समोसा आपको नहीं मिलना इस रेट पे और इस क्वालिटी में आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आपके लिए क्या क्या वैरायटी है आपके पास? हमारे पास जनाब फिंगर चिप्स है, स्पेशल जो हम बनाते हैं खुद, हमारी अपनी रेसिपी है, कोई बाज़ारी सिस्टम नहीं है। आलू वाले समोसे हमारे, उसके बाद हमारा चिकन चाइनीज़ समोसा है, चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ समोसा। और हमारी ख़ास चीज़ ये हमारी ग्रीन चटनी जो हमारी है। दुनिया दूर दूर से आते हैं सिर्फ इस सिलसिले के यार चटनी आपकी जो है ना, ये हमने लाजमी खानी है, चटनी हमें लाजमी दें। और चटनी हम फ्री देते हैं, चटनी के पैसे नहीं लेते हम कहते हैं आप फ्री लें चटनी। वो पूछते हैं कि ये में क्या डालते हैं, आपके सामने है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो फैमिली आती है पूछते हैं, कहते हैं ये सामने आपकी चीज़ है, देख लें हम चटनी बना रहे हैं, घर बनाते हैं। बाज़ार से या कहीं वो गंदी चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ हमने भी खानी है, हमारी फैमिली ने भी खानी है। कि बाज़ार से लाएंगे तो वो कोई गारंटी नहीं होती कि हलाल हराम क्या है उसमें। तो इसलिए कहते हैं कि पकाते बनाते खुद हैं कि हमने खुद खाना है। हम खुद जब खा रहे होते हैं तो हर बंदा कहता है वाकई जो भी खाएगा एक बार इंशाल्लाह तारीफ़ करता है। आपके कितने माशाल्लाह समोसे निकल जाते हैं? हमारे देखें जी, अब हालात जैसे जा रहे हैं, अवाम के हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी के तरस रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, खर्चे उनके पूरे नहीं हो रहे। तो पहले तो हमारा आस्ते हमने शुरू काम किया तो हमारा इतना नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 200-250 समोसा अपने हाथ से बना कर बेचते हैं हम।
थोड़ा सा काम करते हैं शाम के टाइम, इतना ही करते हैं जितना माल बिक जाए, बच गया तो फिर वो हमारा ख़त्म, अगले दिन वो इस्तेमाल काबिल नहीं रहता ना, हम दोबारा उसको पुरानी चीज़ को दोबारा हम नहीं बनाते। ताज़ी ताज़ी जो बनेगा आज वो आज ही बिकेगा इंशाल्लाह, जो बच गया वो करना बहुत ज़ाया हो गया। और आपके आलू कितने लगे हैं? हमारे आलू तकरीबन सब 40 किलो आलू हमारा आराम से लगता है जी। घी हमारा जी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 10 किलो तो नॉर्मली है, 10 लीटर जो हमारा घी है वो 10 किलो नॉर्मली है, उससे कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक खुला मटेरियल नहीं होगा तो चीज़ नहीं बनती। और वो ताज़ा डेली का, कोई 2 नंबर नहीं है, बिल्कुल पैकिंग वाला माल जो है वही माल है हमारा। चटनी हमारे पास 4 किस्म की हैं। ग्रीन चटनी होती है हमारे पास, सब्ज़ चटनी जो हमारी अपनी घर की बनी होती है, उसके बाद जनाब हमारी जो आलू बुखारा इमली की चटनी होती है, दही की सेपरेट चटनी है, उसके बाद केचप है, उसके बाद हमारा ये मसाले हैं कि जो हम कहते हैं कि ये लोग कहते हैं जी चाट मसाला, ये हमारा ये मसाला भी अपना बना होता है। ये भी आप खुद बनाते हैं? अपने बनाते हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम कहें कि यार ये हम ना खाएं, कि ये अलहदा आई हुई है इसके पता नहीं है, हमने खुद खानी होती है, हमें पता होता है, बनाई है, खुद भी खाते हैं, दुनिया भी इसीलिए खाती है। और जो इंशाल्लाह एक बार लेकर गया, चाहे वो बैरियर से आया, चाहे डिफेंस से आया, चाहे इस्लामाबाद कराची कंपनी से आया, एक बार जिसने चीज़ खाई है वो दोबारा यहीं आते हैं, वो कहते हैं जी हमने बहुत आपका नाम सुना। आप हुकूमत से अपील करना चाहते हैं? अपील कुछ भी नहीं करना चाहते, अपील खुदा से ही है जी, अल्लाह पाक ही हमारे लाश से डाल सकता है, हुक्मरानों पे तो कोई भरोसा नहीं है, ना आज तक कभी किसी ने आटे की बोरी ला के दी है, तो ना ये आइंदा उम्मीद है कि किसी को आटे की बोरी ला के देगा। मेहनत मजदूरी अपनी करनी है, कोशिश यही करनी है कि यार हलाल मिले।